میں یہ کہتی ہوں کہ ایک جب بچہ بورن ہوا ہے نا تو آپ نے پازیٹیو پیرنٹنگ میں جو سارا کام ہے نا پیرنٹ کا وہ یہ ہے کہ اس کے آس پاس کے ماحول کو خوبصورت بنا دے. آپ نے نماز پڑھانی ہے آپ نماز پڑھنے لگ جائیں, آپ نے آہستہ بلوانا ہے آپ آہستہ بولنے لگ جائیں. ہم بچہ کیا لینگویج سیکھتا ہے جو گھر میں بولی جاتی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں کرے گا جو آپ کی ویلیوز ہیں. آپ نے بس مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں کہ میں چیخوں, مجھے غصہ آ رہا ہے میں چیخوں, وہ آواز اونچی نہ کرے. میں فنگر پوائنٹ کروں لیکن وہ میرے پہ فنگر پوائنٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں اتھارٹی میں ہوں, میری اتھارٹی ہے. تو بھائی آپ کو پتہ ہے جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس یہ بھی جملہ یوز کرتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں رہتے ہو, آپ میری کار یوز کرتے ہو اینڈ یو ناٹ لسننگ ٹو می. مطلب آپ اپنا اتھارٹی رکھتے ہیں نا, تو یہ بات پیار سے تو نہیں ہوئی نا. تو پھر کنٹرول تو چلا جاتا ہے وتھ ٹائم. اگر آپ کا بچہ 14 سال تک ڈر گیا ہے, 18 سال تک ڈر گیا ہے, جیسے ہی بچہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اور وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا اینڈ ہی ول ڈسٹینس پہ چلا جائے گا. کیونکہ جب اس کو ضرورت تھی آپ کی, جب آپ کو بات سننی چاہیے تھی, تب آپ نے بات نہیں سنی. اور اب جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنے, آپ سے بات کرے, تو اب وہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے یا آپ سے بات, بیکاز دیر از نو کنیکشن. کنیکشن کمز بفور کریکشن. جو بھی میرے پاس آتا ہے سوال کہ ہمارے بچے بالکل بات نہیں سنتے اور بدتمیز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں, اور اب ایسے بیہیویئر پہ ہم چیخیں چلائیں نہ تو اور کیا کریں. تو میری ایک ویڈیو بھی ہے اس پر کہ میں کہتی ہوں کہ یہ جو بلینک پیپر ہوتا ہے نا اللہ ہمیں وہ دیتا ہے, اس پہ میں اب کچھ لکھ کے کہوں کہ میری رائٹنگ کتنی گندی ہے, تو اٹس یور تربیت. تو آپ نے خود آہستہ بولنا ہے, آپ نے خود جب آپ کی جیسے تعلقات ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے ان لاز سے, جس سے بھی, جب کوئی کچھ کرتا ہے نا تو بچہ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کا کیا ریئیکشن ہے. میں اگر کسی کو کھانا کھلا رہی ہوں تو وہ بچہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں کسی سے اونچا بات کر رہی ہوں کسی بھی اپنی ہاؤس ہیلپ سے, تو وہ کیٹیگری نہیں بنائے گا کہ اچھا یہ ہوا تھا تو ماں نے اس لیے ڈانٹا. ہی ول جسٹ think کہ it's okay, it's fine, you can do it, it's acceptable because my mother is doing it. A lot of things become acceptable because we see our parents doing it. ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے بچے کے لیے اس کا رائٹ اور اس کا رانگ اس کے ماں باپ بناتے ہیں فار اے ویری لانگ ٹائم. جو وہ دیکھتا ہے وہ اس کو نارمل سمجھتا ہے. اگر آپ چیخ چلاؤ گے تو اس کے لیے چیخنا چلانا از اے نارمل تھنگ. بچے کو نہیں پتا کہ بچے کو اٹینشن چاہیے, اس کو نہیں پتا کہ وہ پازیٹیو اٹینشن ہے یا وہ نیگیٹو اٹینشن ہے. اگر چھوٹا بچہ پانی گرا رہا ہے نا اور آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ گراتا رہے گا. آپ کو اگنور کرنا ہے نیگیٹو بیہیویئر. اب یہ ہوتا ہے کہ مہمان گھر میں ہیں اور وہ کوئی چیز پھینک رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, وہ تو اٹینشن کے لیے کر رہا ہے اور اس کو اٹینشن مل جاتی ہے فوراً, کیونکہ سب کہتے ہیں او اسٹاپ ڈونٹ ڈو دیٹ, یا نہیں کرو یا جو بھی. تو اس کا مقصد تو پورا ہو رہا ہے تو وہ تو ہیل کیپ ڈوئنگ اٹ. دیٹس ایکچولی مور انکریجنگ. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میں منع کر رہی ہوں اور میں نے 10 دفعہ منع کرا ہے, دیکھو پھر بھی ایسے کر رہا ہے, اینڈ ناؤ آئی ہیو دا رائٹ ٹو ہٹ یا اسکریم. تو آپ نے منع کیا, آپ نے ایکسپلین نہیں کیا. اب میں جس طرح کہتی ہوں کہ بچہ پانی گرا تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں گرانا, آپ نے یہ بتانا کہ کارپیٹ ویٹ ہوگا یا اسمیل آئے گی یا ٹاول گندا ہو جائے گا. ایکسپلین کوئی نہیں کرتا, ہم صرف منع کرتے ہیں اور اپنا کام کہتے ہیں بس 10 دفعہ منع کر دیا, اب تو اور کیسے منع کریں یا کتنا منع کریں. سو دس از وائی آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی ایجوکیٹ آور مدرس کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آئی تھنک کہ ماں کو, بیکاز ان دی اینڈ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے ماں بیچاری کو تو وہ پھر جان بوجھ کے تو نہیں کرے نا, ڈیمیج تو ہو رہا ہے اور وہ پھر ہوتا رہے گا. جو گھر پر مار کھا رہے ہیں اگین, جو تکلیف میں ہوتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں, وہی جو آپ نے بات کی. تو سو یو سیڈ فرسٹ یو سیڈ کہ انکنڈیشنل لو, دین یو سیڈ ریسپیکٹ. کین یو الیبوریٹ آن دا ریسپیکٹ والا پارٹ؟ ریسپیکٹ دیکھیں, آپ نے اپنے بچے کو زندگی میں جہاں بھی پہنچانا ہے نا, آپ نے وہ عزت اس کو آج سے دینی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور میری بہن اور میں کہوں اٹھو باہر جاؤ. مطلب آپ یہ بات آرام سے بھی تو کہہ سکتے نا کہ بیٹا ذرا کھڑے ہو جاؤ یا خالہ کو جگہ دے دو. آئی وینٹ ٹو دا پاسپورٹ آفس اور انٹرنس پہ بالکل ہم بیٹھے ہوئے تھے, می اینڈ مائی سن واز سٹنگ ود می. اب بہت ساری جگہ خالی بھی تھی, ایسا نہیں تھا کہ کوئی سیٹ نہیں تھی, بٹ لائک لٹرلی آئی ہیو ٹو ٹیل 4 people کہ ہی از سٹنگ اینڈ ہی از اے کیڈ. دے کم اینڈ دے سے کھڑے ہو بیٹا جگہ دے دو, اور جگہ خالی بھی ہے, آپ آگے جا کے دیکھ تو لینا. بچے کو لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے تو عزت کے رسپیکٹ تو دینے سے ملتی ہے نا. بیکاز وہ ہمارے کلچر میں نا کہ رسپیکٹ صرف بڑوں کے لیے, رسپیکٹ فار آل. بالکل, آپ تو تڑاک سے بات کر لیں, آپ اونچا بات کر لیں, آپ جس طرح بیہیو کر لیں. اور اپالوجی, اگر میں سمجھتی ہوں بالکل ہم انسان ہیں, ہم بہت ساری چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی
ورکنگ مدرس جو ہیں ہماری, اسٹے ایٹ ہوم مدرس جو ہیں, سب کی کتنی اسٹرگلز ہوتی ہیں. تو اٹس اوکے اگر ونس ان اے وائل آپ کر بھی دیں, لیکن معافی بہت ضروری ہے. اور معافی اس طرح نہیں مانگنی کہ تم نے یہ کیا تھا نا اس لیے مجھے غصہ آ گیا. نہیں, مجھے غصہ آیا اور مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی ایم ویری سوری. جینوئن اپالوجی, یو نو, ٹیک دا رسپانس. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں معافی مانگنا. معافی مانگ کر ہی معافی مانگنا سکھا سکتے ہیں. اور جو ہمارے کلچر میں بہت نیگیٹو وہ ہے کہ پتہ نہیں سوری تو کیا ہی سمجھتے ہیں ہم, جبکہ بہت اچھی یہ ایک سیکھ ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کہ ہم خود بول کے ہی سکھائیں گے نا کہ معافی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی غلطی ہو گئی, just apologize, big deal. Forgiveness, teaching them forgiveness. Exactly. Yeah. Asking for forgiveness and forgiving. بالکل. It's important. Accepting your mistake. ہاں وہ جو ایک اس سے ہی ان کا کانشنس بھی ڈیولپ ہوگا ٹورڈ سم تھنگ دیٹ از رانگ. اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس. جیسے میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو مائی سن آلویز tells my daughter it's okay to make mistakes. Yeah, because he's learned it from you. It's okay to we all make mistakes. We all make mistakes. That's what I say. It's okay.